ناد علی کے بارے میں تیرا رجب کی ہے. اب ناد علی بھی معترض ہیں. دیوبند اہل حدیث تو ناد علی شریف بھی معترض ہیں، شدید مخالفت کرتے ہیں، ہے نا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کوئی دیوبندیوں کے پیروکار ہیں ہم یا علی حدیث کے پیروکار ہیں؟ اب جب ان کے پیروکار نہیں تو ہمیں کیا لینا دینا؟ وہ کسی چیز کو منع کرتے ہیں، برا کہتے ہیں. ہم تو اپنے بزرگوں کے پیروکار ہیں، جو انہوں نے پڑھا ہم نے پڑھا. تو ناد علی شریف جو ہے بڑے کمال کی دعا ہے. حضرت غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواہر خمسہ میں اس کی ایک روایت بیان کرتے ہیں. ویسے تو شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ، اور دوسرے نے بھی لکھا ہے، لیکن آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر یا اور کوئی جنگ تھی، اسی 2 جنگیں تھیں، اس میں سے کسی ایک کا نام تھا، اس میں مسلمانوں کو شدید نقصان ہو رہا تھا اور مسلمانوں کی فتح کی امید ختم ہو گئی تھی. تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ملول اور پریشان ہو رہے تھے، آپ غمگین ہو رہے تھے اس میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے تھے اس جنگ میں. تو جب آپ غمگین ہوئے تو حضرت جبرائیل آئے وحی لے کر، اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ کلمات ہیں اس موقع پہ پڑھنے کے لیے، آپ وہ دہرائیں. تو آپ نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا ناد علیم مظہر العجائب تجدعون علی النوائب کل ہم و غم سینجلی. آپ یہیں تک لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہیں تک آئی تھی یہ بات، آئی تھی نبی کے لیے، یعنی کہ یہ دعا یہیں تک تھی. جب آپ نے الفاظ دہرائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک دم ایک بجلی سے چمکی اور ایک سیاہ رنگ کا سوار گھوڑے پہ، جس کا لباس بھی سیاہ اور اس کا گھوڑا بھی سیاہ اور نقاب لگائے ہوئے سیاہ اور سرخ اس کی آنکھیں، اور اس نے جو ہے نا کفار کے ساتھ محاربہ شروع کر دیا. اور روایت کے مطابق یہ ہے کہ لمحے لگے کہ ان نے کفار کے کاٹ کے ڈھیر لگا دیے، جس سے کفار کے پیر اکھڑ گئے. جب کفار بھاگنے لگے اور پیر اکھڑ گئے ان کے، تو وہ سوار غائب ہو گئے. مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی، بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا. تو آپ جبرائیل سے پوچھا آپ نے کہ اے جبرائیل یہ سوار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ اسد اللہ الغالب، جبکہ لڑائی میں فوج میں حضرت بھی شامل تھے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روحانیت کا ظہور ہوا تھا. تو اب جب نبی نے ایک ہی دفعہ دہرائے وہ الفاظ سے، اب وہ تو سند بھی لکھ رہے ہیں نا، اب جب وہ ایک ہی دفعہ دہرائے تو پھر امتی کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ امتی اس میں وسیلہ لگائے، کہ جیسے کہ بنبوتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولایتی کا یا علی یا علی یا علی، علی سے بات. تو نبوت اس کے بعد عام آدمی کے لیے جیسے قم باذنی ان اللہ، عام آدمی نہیں کہہ سکتا، ہے نا، اس کو منع ہے، اس کو صرف نبی کو حکم تھا. تو عام آدمی جب اس میں لگائے گا ناد علی شریف کے ساتھ تو وسیلہ لگائے گا ساتھ میں، کہ بنبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے کے، ولایت علی کرم اللہ وجہ کے وسیلے کے، یا بطفیل ان کے، بطفیل ان کے. تو یہ بات ہے. بعض اس میں یہ بھی لگاتے تھے برحمتی کا یا اللہ، بعض اس میں یہ بھی لگاتے تھے عظمتی کا یا اللہ، کہ اللہ تیری عظمت کا طفیل، یہ اللہ تیری رحمت کا طفیل. مختلف روایات کے حساب سے ناد علی سے معروف ہونے کی وجہ یہ، ناد علی سے اس کو معروف ہونے کی وجہ یہ ہے.
اچھا اس میں لفظ علین جو ہے یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے یا اللہ کی جو صفت نام ان کا صفات نام اللہ کا؟ دیکھو وہ مراد ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آگے علی کا وسیلہ آیا تو علی تو نہ رہے، جب ہم نبوت کا بھی وسیلہ دے رہے ہیں، علی کی ولایت کا وسیلہ بھی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جس کا نام لیا جائے اس میں اس کا وسیلہ تھوڑی دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ناد علیم مظہر العجائب کا مقصد یہ ہے کہ پکار اس اونچی شان والے کو۔ اب ہم کہہ رہے ہیں پکار علی کو، جبکہ معنی اصل اس کے معنی ہیں نا، ناد علیم مظہر العجائب کہ پکار اس اونچی شان والے کو جو مظہر ہے عجائبات کا، یعنی کہ عجائبات کو ظاہر کرنے والا ہے، یا بدیع العجائب جو عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے۔ تجدہ اون لک فی النوائب، یعنی کہ تیری پریشانیوں میں وہ مددگار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کل ہم و غم سینجلی، تیرے تمام حزن اور غموں کو، تیری بیماریاں پریشانیاں غموں کو دور کرنے والا ہے، نجات دینے والا ہے، دلانے والا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ تو بات یہی ہے بھیا، انما الاعمال بالنیات کے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور منافق کی تو نیت ہی منافق ہے، تو پھر اس کا عمل منافق نہیں ہوگا۔ اس کے فوائد و ثمرات کے حوالے سے دیکھو دعا کے فوائد و ثمرات تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کیسے ہیں اور کتنے ہیں، یہ تو سامنے والے کے دل کی سے مراد ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ بزرگان دین کے مطابق وہ کہتے ہیں کوئی دینوی یا دنیاوی حاجت اور کوئی بیماری ظاہری یا باطنی اور کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو اس سے روا نہ ہو۔ اب کیا کہو گے؟ بعض بزرگوں نے تو اس کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ جو ناد علی شریف پر عامل ہو، یعنی کہ اس کو ہمیشہ جاری رکھے، تو پھر اس کو کسی بھی دوسری دعا کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اب چونکہ ہماری محبت علی سے ہے تو ہم انہی کے تصور میں اس کو دیکھتے ہیں، بھائی انہی کا تصور تو کر سکتے ہیں نا علی کا، تو علی تو مظہر ہے حق کا، جھگڑا ختم ہوا۔ اب حق کو تو ہم نہیں پہچانتے کہ حق کیسا ہے، لیکن علی کو تو پہچانتے ہیں۔ جیسے یہ تو کسی کا خاص اگر ورد ہو یا کوئی اپنا اس کو ورد بنا لے، جو دیگر ہم دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں جن کی اپنی معمولات میں دیگر عمل ہیں، تو کوئی صورت پڑتا ہے، تو اس وقت وہ تصور کیا ہے اپنے مرشد کا، تو اس کے دوران پڑھائی کے دوران، اور اس کو وہ سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ بالکل علی والے کو بالکل ہے، اس کو کوئی دعا بھی کرنے کی حاجت نہیں۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 برس تک صرف خدا سے خدائی کو مانگا اور اس کے سوا کچھ نہیں مانگا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اتنا کیا کہ جتنا ساری مخلوق نے کیا ہوگا۔
اور جب اتنا میں نے ذکر کر لیا جتنا ساری مخلوق کا ذکر تھا، تب اس نے میرا ذکر کیا. اور یہ آیت جب بھی ثابت ہوتی ہے جب مخلوق کے برابر کوئی ذکر کر لے تب اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اب یہاں کی کہانی دوسری ہے. یہ بات بھی سوال یہ تھا اس کے علی کو مغربی کی اس نے یہ کہ یہ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا اور کیا کیا پرہیز کرنا. خیر اس کی زکوٰۃ تو بزرگوں نے بہت مختلف بتائی ہیں، مگر کچھ بزرگوں کے نزدیک کہ 40 روز میں 12,000 پڑھ لے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اچھا کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو 21,000 بار پڑھ لیا جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. کچھ کے نزدیک 2100 بار پڑھ لینے سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. آئی نا سمجھ؟ تو یہ مختلف تعدادیں ہیں. کچھ کے نزدیک اس کو 21 لاکھ پڑھا جاتا ہے. اب وہ سب کا اپنا اپنا ریاضت اپنا اپنا مقصد ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر اس کو اگر 110 مرتبہ بھی روز ورد میں رکھا جائے تو اس کے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ. اس کی 3 زکوٰۃیں الگ الگ کی جانی چاہیے. مثال کے طور پر اس کی رمضان میں بڑی اچھی زکوٰۃ ہوتی ہے 19 20 21. 3 دن میں یا تو 2100 مرتبہ پڑھ لیا جائے یا 21,000 بار پڑھ لیا جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ 11 12 13 رجب. اچھا اگر کوئی 11 12 13 رجب نہ کر سکے تو 13 14 15 رجب کر لے 3 دن. 2100 پڑھ لے یا 21,000 پڑھ لے، اب اس کی طاقت ہے پڑھنے والے کی. اچھا اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے ان 3 دنوں میں تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ کم از کم 11 بار ضرور اس کو ورد میں رکھے، ورنہ بزرگ کہتے ہیں کہ 110 کم سے کم پڑھو اس کو ضرور. اچھا یہ اس کی زکوٰۃ ایک ادا ہو جاتی ہے جس کے فوائد جاری ہو جاتے ہیں جس سے. اچھا اس 3 دن میں اگر زکوٰۃ کرے تو بہتر ہے کہ اگر وہ معتکف ہو سکتا ہے تو معتکف ہو، اگر معتکف نہیں ہو سکتا تو پرہیز جلالی جمالی کر لے، اگر پرہیز جلالی جمالی نہیں کر سکتا تو جلالی کم سے کم ضرور کر لے. عورتیں جو ہے اب کچھ عورتیں اوپر کرنا چاہ رہی ہیں لیکن عورتوں کی زکوٰۃ شامل ہے یا اگر وہ کوئی عمل کرتے اگر وہ پاک صاف ہیں تو بالکل کر لیں ایک دن میں. آگے سمجھ بات کم سے کم 2100 مرتبہ کر لیں. اور اگر وہ اتنے نہ کر سکتی ہیں 2100 مرتبہ میں سال نہیں پڑھتی ہیں تو 1002 بار پڑھ لیں، یعنی کہ 334 بار 3 دن میں بھی کر سکتی ہیں اور ایک دن میں بھی 1000 بار پڑھ کے اس کو ختم کر سکتی ہیں. اچھا آج مغرب سے لے کے کل عصر تک بھی پڑھ کے ختم کر سکتی ہیں 2100 بار. تو جو پاک ہیں وہ ایک دن میں کر لیں گے اپنی زکوٰۃ. اچھا اب اس کے بعد وہ اپنا ورد میں رکھیں، لیکن جو ان کا ایام رخصت کے ہوتے ہیں جس میں نماز کا بھی مسئلہ نہ ہو تو اس میں کسی وظیفے کی زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ اگر ورد کرتی ہیں تو اس دوران میں اگر ورد بھی چھوڑ دیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، مذائقہ نہیں ہوتا، ان کی زکوٰۃ قائم رہتی ہے. وہ رخصت شرعی جب ہو، جب فرائض کی رخصت ہے تو پھر نوافل کہلائے.